الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لمددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس منا من ضرب الخطوط وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تیری اوٹ پناہ خدایا نہیں کسے ہور نو سجدہ. جس دیوے نو تو آپ جبالے تد کسے تو بجھدا. نیک باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 6 جولائی 2025 10 محرم 1447 ہجری، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے اشار القاسمی شہید مسجد جنگ سیٹی میں شہداء اسلام کانفرنس کے عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. محترم ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ابتداءً عرض کرتا جاؤں، آسان لفظوں میں
قرآن پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا، فرمایا پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، شفا اللہ پاک دیتے ہیں، لیکن دوائی میں اثر بھی تو اللہ نے رکھا ہے۔ تو بات عرض کر رہا، پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں جہالت ختم ہو جائے گا۔ جس کمرے میں روزانہ صفائی ہوتی ہے وہاں مکڑی جالا تن نہیں سکتی، بچھو تو دور کی بات ہے۔ جہاں روزانہ قرآن پاک کی تعلیم ہوگی وہاں جہالت رہ نہیں سکتی۔ دعا فرمائے جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو، میرا سر تن سے جدا تو ہو گیا ہے، لیکن کوفہ سے لے کر شام تک میرا سر جا رہا ہے، لیکن قرآن میری زبان سے جدا نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ پاک کن کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ایمان والوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو فرما بردار ہوتے ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ساری مثالیں قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں، سارے اصول قرآن میں بیان کیے ہیں، سارے نمونے قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والو تم اپنے اللہ سے مدد مانگو، کس کے ذریعے سے؟ فرمایا بالصبر، اس کو بٹھا دو، بالصبر والصلاۃ، فرمایا نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، فرمایا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کس لیے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ توجہ کرنا، ادنا جے طالب علم وال بھی توجہ کر رہا، بڑی عجیب گل کرنے لگا۔ فرمایا ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ جس طرح گرمی تپش کے ساتھ ہے، جس طرح سردی ٹھنڈک کے ساتھ ہے، جس طرح روشنی اجالا کے ساتھ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میراب میں
فضائل اعمال کتاب پڑھی ہے، میں وہاں سے مطالعہ کر رہا تھا، کیوں ہر وقت میں یا قرآن پاک دیکھتا ہوں یا حدیث پاک دیکھتا ہوں، تم کو کہ قاری صاحب ابھی آپ نے فضائل اعمال کی بات کی ہے، ادھر کیا نسبت ہے؟ ارے بھائیو، فضائل اعمال بھی یا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ اس لیے میں ہر وقت دیکھتا ہوں، ذرا توجہ کر، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا، میں نے فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہے، عجیب نقشہ نظر آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا جنہاں خدا زبان دیتی آگ سبحان اللہ، بولو یار بولو، آجے بولن نال خطیب نے بولنا ہے۔ توجہ، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت حمزہ، کون حمزہ؟ جس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا سید الشہداء، توجہ کرنا، سید الشہداء حمزہ، اور فرمایا کائنات کے لوگوں سنو، دنیا کے اندر بڑے شہید آئیں گے، شہیدہ دا سردار میرا چاچا حمزہ۔ ایدہ دی گلنا دی تو اجازت ہے نا، شہیدہ دے سردار میرا چاچا حمزہ، بڑے بڑے شہید آنگے، میرے چاچے ورگا شہید کوئی نہیں ہوئے گا۔ ویکھو نا جندے نک بھی کٹ دیتا گیا، ویکھو نا جندے کان بھی کٹ دیتے گئے، ویکھو نا جندی انگلیاں دے پورے بھی کٹ دیتے گئے، ویکھو نا جندے پیرہ دیا انگلیاں بھی کٹ دیتیاں گئیاں، ویکھو نا جندہ پیٹ بھی چاک کر دیتا گیا، ویکھو نا جندہ کلیجہ کٹ کے چبایا گیا۔ بڑا عجیب نقشہ ہے، توجہ۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جاؤ نا شہیداں دے لاشے چک کے لے آؤ، لاشے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ سارے ہی آ گئے، فرمایا میرا چاچا کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ وہ تو سانوں میں نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جاؤ نہ تلاش کرو، تلاش کر دیا ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا، فرمایا اس جگہ تے رکھ دے۔ ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میں انگلیاں دے پورے چک کے لے آیا، فرمایا اسی جگہ تے رکھ دیو۔ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں سر دا ٹکڑا چک کے لے آیا، فرمایا اسی جگہ تے رکھ دو۔ توجہ کر توجہ، انداز ضیاء الرحمن فاروقی میں بات کرتا ہوں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں فرمانے لگے، حضرت حمزہ کے لاشا کو اٹھا کر جب صحابہ آ رہے تھے، یہ لاشا نہیں تھا، ایسے ہی لگتا تھا جیسے کسائی نے گوشت پھٹے پہ بنا کر دیا ہے۔ دیکھو نا یہ عالم تھا، یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو جب رکھا گیا، توجہ کرنے کا نقشہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سکی بہن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکی پھپھو جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری پھپھو آ رہی ہے حضرت صفیہ آ رہی ہے اٹھا فضائل اعمال دیکھنا حدیث کا منظر پیش کیا جا رہا ہے غزوہ احد کا منظر پیش کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا دیکھو نا آپ کی امی آ رہی ہے ان کو روک دو اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہیں رونے نہ لگ جائے کہیں آہوزاری نہ کرنے لگ جائے کیونکہ میں محمد نے اعلان کیا ہے لیس منا من ضرب الخطوط وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او نبی دے غلاموں غلامی رسول پہ موت بھی سارے بولو غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے اے حدیث سن لا اے حدیث سن لا نبی دے آنکھیں تے مر مٹن والیا اس حدیث تے بھی عمل کر لا آپ بھی عمل کر لا گھر جا کے اپنی بیبیاں بھی سنا دے نبی کے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے من ضرب الخطوط وشق الجیوب جو سینہ کو بھی کرے گا جو گریبان پھاڑے گا جو جہلوں جیسی آوازیں نکالے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر جی یا رسول اللہ فرمایا دیکھو نا آپ کی امی آ رہی ہے کئی بھائی کے لاشے کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی سے کہا ایک روایت کے اندر آتا ہے امی غصے میں تھی آگے قدم بڑھانے لگی بیٹے نے کہا امی میں نے نہیں کہا حضور نے فرمایا میں نے نہیں کہا حضور نے فرمایا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم رک گئی اور کیا فرماتی ہیں فرمانے لگی مجھے اس لیے روکا گیا نا کہیں جا کر میں بے صبری کا دامن پکڑ لوں صبر کا دامن نہ چھوڑ نہ دوں مجھے اس لیے روکا گیا ہے کہنے لگی میں یہی تو منظر پیش کرنے آ رہی تھی کہ کتنا بڑا صدمہ ہو جائے ایمان والا صبر کرتا ہے توجہ کرنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے مفہوم اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رپورٹ ملی حضور نے فرمایا اب آنے دو کیا فرمایا اب آنے دو پہلے روکا کیوں پھر اجازت کیوں ملی فرمایا اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی پریکٹیکل تھا اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی پریکٹیکل تھا روکا اس لیے تاکہ وہ عورتیں رک جائے جن پر صدمہ ہے صدمے کو دیکھ کر سینہ کو بھی کرنے لگ جائے فرمایا روکا اس لیے کہیں میری بہن ان میں سے نہ ہو جائے لیکن جب بہن نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی حضور نے اجازت دی تاکہ صبر کا منظر پیش کر کے ام المومنین کی بیٹیوں کو سبق مل سبحان اللہ شہداء اسلام زندہ باد شہداء اسلام زندہ باد کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین 15 منٹ کا اخلال ہے توجہ کریا ہے توجہ توجہ کرنا ٹائم مختصر ہے کاش کہ 1 گھنٹہ مجھے ملتا
باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ دو باتیں اور عرض کروں گا، بس دو باتیں، لیکن ہوں گی تھوڑی سی تفصیلی، دلائل ہوں گے قرآن والے یا میرے نبی کے فرمان والے، ادھر ادھر میں نہیں جاؤں گا۔ ہے توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ توجہ کرنا، ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا واقعہ سنانا مقصد نہیں، بس نشاندہی کر رہا ہوں۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کام کر گزریے نا جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، باقی رہی بات آخر مجھے تکلیف تو ہوگی نا، مجھے صدمہ تو ہوگا نا، مجھے پریشانی تو ہوگی نا، کٹتے ہوئے مجھے درد تو ہوگی نا، لیکن میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے ہوں گا، میں آہوزاری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نیک لوگوں کا مزاج بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں پرکھیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے مختلف طریقوں سے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر، وَالْجُوعِ کبھی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ کبھی بیماری دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن جو اس آزمائش میں اتر گیا ثابت قدم رہا، آہوزاری نہ کی، وبیلا نہ کیا، صبر کرتا رہا، اللہ پاک ان کے لیے کیا فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک آدمی، اس کا ایک ہی بیٹا اور چھوٹا سا بچہ، وہ فوت ہو گیا۔ سپیشل فرشتوں کی ڈپٹی اس بچے کے لیے لگائی گئی کہ معائنہ کرو۔ اب یہ فرشتے واپس جا رہے ہیں، اللہ پاک دیکھنے کے باوجود، سبحان اللہ۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایسے ہی ہے جیسے قاری صاحب اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہیں، پانی پانی قرآن یاد کراتے ہیں، اور پھر اپنے بچے کو بھیجتے ہیں شاگرد کو، جا وہاں حسن قرات کا مقابلہ ہے، وہاں جا کر تلاوت کر۔ اب ایک آدمی کو سپیشل بھیجتے ہیں کہ دیکھ میرا شاگرد کہیں رکتا تو نہیں ہے، جھجکتا تو نہیں ہے۔ اب وہ معائنہ کرنے والا واپس آ کر رپورٹ دیتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب آپ کا جو شاگرد تھا اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ حالانکہ غیب کا علم تو قاری نہیں جانتا، لیکن خود اندازہ لگاؤ اندے کلیجے ٹھنڈ پائے گی کہ نہیں پائے گی۔
وہ خوش ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ وہ خوش ہوئے گا کہ میں اپنے شاگرد تے جیڑی تربیت کیتی ہے نا وہ تربیت کامیاب ہے، وہ تربیت تو اللہ پاک فرشتیاں نو ویکھن دے باوجود، جاننے کے باوجود اللہ پاک فرشتوں سے پوچھیں گے اے فرشتوں تم کہاں گئے؟ یا اللہ فلاں جگہ پر گئے، تیرے بندے کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، ہم تیرے حکم کے مطابق اس کی روح قبض کرنے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جاننے کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو توڑ کے لائے ہو۔ جی یا اللہ آپ کا حکم تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا پھر یہ بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ وہ شور شرابہ آہو زاری نہیں کر رہا تھا، بلکہ صبر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا بس تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اس صبر کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب بھی کوئی صدمہ آئے، پریشانی آئے، اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آخری بات آج کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے۔ کبھی آپ نے غور کیا شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ آج کے میں نے 9 منٹ مل جائے، صرف 9، چلو 8.5 منٹ مل جائے۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کچھ مطالعہ میں نے بھی کیا ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں، شہید شہادت سے ہے، شہادت کا مطلب گواہی دیتا۔ کیا ہم اللہ کی گواہی نہیں دیتے؟ جو بغیر شہادت کے مرتے ہیں وہ اللہ کی گواہی نہیں دیتے، فرمایا وہ بھی دیتے ہیں، لیکن شہید کو شہید اس لیے کہا گیا ہے جب شہید کی گردن پہ تلوار کا وار چلتا ہے اللہ پاک اپنے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کراتے ہیں۔ اللہ پاک اپنا دیدار کراتے ہیں۔ تو ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کا، ایک گواہ ہوتا ہے موقع کا۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کا، ایک گواہ ہوتا ہے موقع کا۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں انہوں نے اللہ کی الوہیت کی گواہی دی ہے، لیکن انا ارسلناک شاہد نہیں کہا، انا ارسلناک شاہد نہیں کہا۔ کیوں؟ انہوں نے نشانیوں کی گواہی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گواہی دی کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا گواہی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ کوئی تو ہے جس نے میرے اوپر آگ کو گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کوئی تو ہے اس نے ہمیں دریا عبور کرا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ بات تفصیل میں چلی جائے گی، بس دلیل کے طور پر بات عرض کر رہا تھا۔ جتنے انبیاء ہیں ہر نبی نے نشانیوں کی گواہی دی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پہ گئے، ان کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، 3 باتیں بتائی گئی ہیں، ایک شاہد، ایک مبشر، ایک نذیر۔ علماء نے لکھا ہے نذیر سے مراد دوزخ ہے اور مبشر سے مراد جنت ہے، شاہد سے مراد کیا مطلب؟ جتنے نبی ہیں ہر نبی نے نشانیوں کی گواہی دی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھ کر گواہی دی ہے، اس لیے فرمایا میرا محبوب
महबूब तू निशानियों का गवाह भी है और मौके का गवाह भी है, अल्लाह को देखकर गवाही दी है। इसी तरह अल्लाह पाक शहीद के लिए फरमाते हैं, जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अर्श मुअल्ला पे जाकर अल्लाह को देखा है और मौके के गवाह बने हैं, शहीद गिरते हुए अल्लाह को देखता है, शहादत का रुतबा पाता है, अल्लाह के मौके का गवाह बन जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के मौके का गवाह, तवज्जो करना, अल्लाह के मौके का गवाह बन जाता है। बात खत्म कर रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह। जब निकले हाथों में छुरियां थी, नाशपातियां थी, वो काट रही थी, तो बीबी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, आप इधर से निकलें, उस कमरे में जाएं, हमने सफाई कर ली है। कोई बहाना तो लावण नहीं होता है। असल मकसद था, जिन्होंने ताना दिया है उनको दिखाऊं कितना खूबसूरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजर रहे थे तो औरतों के हाथ में छुरियां थी, नाशपातियां थी, और उनकी निगाह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न पर लग गई। इधर से फल कट गए, अकल जगह ते न रही, नाल उंगलियां में कट गए, हाथ भी कट गए, होश ठिकाने न रहा। तवज्जो, मैं यूं कहता हूं, तकलीफ का एहसास ना हुआ। क्यों? हुस्न की तरफ उनकी तवज्जो थी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वक़त्ताना अयदियहुन्ना कुन्ना हाशलिल्लाहि मा हादा बशरा। उन्होंने अपनी उंगलियां काटते काटते अपने हाथ काट दिए, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ हमें तकलीफ हो रही है। क्यों? इसलिए हुस्न यूसुफ में मुस्तबरक थी, और हुस्न यूसुफ में मुस्तबरक होने वाली औरतों को एहसास नहीं हुआ। ये तो यूसुफ अल्लाह की मखलूक है, जो खुद खालिक है। जब हुसैन गिरते हुए अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे तो उनकी निगाह अल्लाह के चेहरे पर होगी। क्या एहसास? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।